السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحات الادب کا 65واں سبق پڑھیں گے، النزاع والوئام، کے اختلاف اور اتحاد، جھگڑا اور اتحاد۔ تقابلت عنزان فی طریق ضیق لا یسمح الا بمرور واحدۃ منہما لوجود صخرۃ عالیۃ علی احد الجانبین وہوۃ عمیقۃ فی الجانب الآخر۔ عنزن کہتے ہیں بکری کو، اس کا تثنیہ یہ ہے، ضیق معنی تنگ، لا یسمح، سمح یسمح کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا اگر سامنے والا ذوی العقول ہو۔ ذوی العقول کہتے ہیں انسان، جنات، فرشتے میں سے کوئی ہو، اور غیر ذوی العقول جو ان کے علاوہ جو مخلوق ہے، یعنی جیسے جو بے زبان ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جانور وغیرہ، ان سب کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول۔ تو یسمحو کے معنی وہاں ہوں گے گنجائش کے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ذوی العقول نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، تو اس لیے گنجائش کے معنی ہوں گے یہاں پر۔ آگے ہے، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، اور ہوا کہتے ہیں خائی کو۔ دو بکریاں ایک تنگ راستے پر آپس میں آمنے سامنے ہو گئیں۔ دو بکریاں ایک تنگ راستے میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں کہ نہیں گنجائش تھی اس میں مگر دونوں میں سے ایک کے گزرنے کی، کہ نہیں گنجائش تھی مگر دونوں میں سے ایک کے گزرنے کی۔ دونوں میں سے ایک طرف ایک اونچی چٹان ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف ایک گہری کھائی ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ جو راستہ تھا اس کے ایک طرف اونچی چٹان تھی اور دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ فرقدت احداہما علی الارض حتی مرت اختها من فوقها بخفۃ واحتراس ثم قامت ہی وصارت فی سبیلها بسلام۔ فرقدت احداہما، تو ان میں سے ایک لیٹ گئی، رقد یرقد لیٹنا، سونے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو ان میں سے ایک لیٹ گئی، زمین پر لیٹ گئی، تاکہ اس کی بہن اس کے اوپر سے آہستہ اور احتیاط کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، خفتن بخفتن آہستگی کے ساتھ، واحتراسن اور احتیاط کے ساتھ گزر جائے مرت، پھر وہ اٹھی اور اپنے راستے سلامتی کے ساتھ چل دی، سارت۔ دوبارہ سے دیکھیے، تو ان دونوں میں سے ایک زمین پر لیٹ گئی تاکہ اس کی بہن اس کے اوپر سے آہستگی اور احتیاط کے ساتھ گزر جائے، پھر وہ اٹھی، یعنی دوسری جو لیٹ گئی تھی، اور وہ اپنے راستے سلامتی کے ساتھ چل دی۔ وکانت عنزانی اخریانی علی شطی نہر وضعت علیہ قطعۃ من الخشب وصلت بین الشطین کأنہا قنطرۃ ضیقۃ۔ اور دو دوسری بکریاں نہر کے دو کناروں پر تھیں، وضعت علیہ قطعۃ من الخشب، جس پر، یعنی اس نہر کے دونوں کناروں کے بیچ میں، جس پر، یعنی نہر کے دونوں کناروں پر، جس پر لکڑی کا ایک تختہ، قطعۃ تختے سے مراد لے لیں گے یہاں پہ، لکڑی کا ایک ٹکڑا، یعنی تختہ ہی مراد ہوگا اس سے، لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا، وضعت، وصلت بین الشطین، جو دونوں کناروں کو ملاتا تھا آپس میں، جو دونوں کناروں کے درمیان تھا، وصلت پہنچنا، ملنا، جو دونوں کناروں سے ملا ہوا تھا۔ کأنہا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹا سا پل ہو، ایک چھوٹا سا پل ہو، ایک تنگ پل ہو۔ فصارت کل واحدۃ من جہتہا الی وسط الخشبۃ، تو اس کی ہر طرف سے، یعنی ہر جہت سے، اس کے کنارے سے
ہر ایک لکڑی کے یعنی تختے کے درمیان تک پہنچ گئی۔ فصارت کل واحدۃ، تو ہر کوئی اس کی طرف سے لکڑی کے یعنی تختے کے درمیان تک پہنچ گئی۔ وَهُنَالِكَ لَمْ تَجِدَا سَبِيلًا لِمُرُورِهَا مَعًا، اور وہاں پر ان دونوں نے ایک ساتھ گزرنے کا راستہ نہ پایا، یعنی ان کو وہاں پر جو ہے ایک ساتھ گزرنے کا راستہ نہ ملا کیونکہ وہ پل تنگ تھا۔ وَلَمْ تَرْضَ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَرْجِعَ فَتَمُرَّ أُخْتُهَا، اور ان میں سے ایک بھی اس بات کے لیے راضی نہ تھی کہ وہ لوٹ جائے تاکہ اس کی بہن گزر جائے، یعنی وہ پل پار کر لے۔ فقام بینہما عراق شدید اسقط الاثنتین فی قعر النہر، تو ان دونوں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی۔ عراق معارکہ، اس کے معنی ہوتے ہیں جنگ ہونا، لڑائی جھگڑا ہونا۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی جس نے ان دونوں کو نہر کی گہرائی میں، نہر کے تلے تک گرا دیا، اسقطا گرا دیا۔ وَمَاتَنَا جَزَاءَ عِنَادِهِمَا، اور وہ دونوں اپنی ضد کے بدلے مر گئیں۔ عناد کہتے ہیں ضد کو، اور وہ دونوں اپنی ضد کے بدلے مر گئیں۔ وَلَوْ لَانَتْ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى كَمَا فَعَلَتِ الْعَنْزَانِ الْأُولَيَانِ لَمَا أَصَابَهُمَا ضَرَرٌ، اور اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے نرمی اختیار کرتی، لعنت نرمی اختیار کرتی جیسا کہ پہلی دو بکریوں نے کیا، تو ان دونوں کو نقصان نہ پہنچتا۔ أَصَابَهُمَا ضَرَرٌ، تو ان دونوں کو نقصان نہ پہنچتا۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔